بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس زمین کے اوپر بہترین جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کی باتیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں۔ جس طرح کوئی بندہ ہے اس کی باتیں کر رہے کہ ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا، اسی طرح جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے۔ یقین کرو میں آج آپ کو اپنی پوری زندگی کا قرآن اور حدیث کا ایک نچوڑ بتاتا ہوں کہ آخر اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور کن لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ یقین کرو اللہ نے صرف ایک بات مانگی آپ سے، یہ نچوڑ ہے قرآن کا، حدیث کا، نبی علیہ السلام کی پوری، صرف ایک چیز اللہ نے آپ سے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میرے ہو جاؤ، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا اللہ نے۔ اور یقین کرو اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جائے گا، چاہے دوسرے گناہ اس کے بے شمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے کہتے ہیں۔ اتنا غفور رحیم ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا غفور رحیم ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ دیکھنا شرک کر کے نہ آنا میرے پاس، باقی چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، فراڈیا ہے، یقین کرو اس کی بھی ایک دن سزا پوری ہو جائے گی اور وہ جہنم سے نکل کر آہستہ آہستہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن شرک کرنے والا، اللہ کی غیرت کو للکارنے والا، جو اللہ کا کھائے اور کسی اور کے گن گائے، اس کو اللہ نمک حرام اور غدار کہتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے، میں نے اس کو پیدا کیا۔ بتاؤ کتنا خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یقین کرو اتنا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے، گنی بھی نہیں جا سکتی۔ سب سے ٹاپ پر ہمیں بنایا اس نے، سب سے اعلیٰ مخلوق اس نے بنایا۔ اور یہی انسان اگر اللہ کو مانے گا اور یا اللہ کو نہیں مانے گا، بس وہی بات ہے۔ یا ماننے والا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، اور پیدا میں نے تمہیں کیا، تم ہی میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، بس۔ اور کچھ گروہ نے، مومنوں نے جنت میں جانا ہے اور کافروں نے جہنم میں جانا ہے۔ عام ہمارے ذہنوں میں یہ آیا کافر کا مطلب وہ جو نبی علیہ السلام کے دور کے مکہ کے مشرک ہوتے تھے، یا ہندو سکھ وہ بس جی، بس، اور تو ہم تو مسلمان ہیں نا جی۔ بھائی آپ مسلمان کس لیے ہیں؟ کیونکہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو کبھی سوچ کے پڑھو کہ ہم منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ جب ان کو رسول مان لیا پھر ان کی بات ہر ایک سے اوپر ہوگی۔ یہ رسول کا ماننا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے رسول کو مانو۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وجہ سے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، یقین کرو۔ پتھر ان پر مارے گئے، لہو لہان ہو کے طائف جب گئے تھے تو مکہ کے لوگ گلے میں اس طرح چادر ڈال کے کتنی دفعہ انہوں نے ایسے مروڑا تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ کیوں؟ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھو لات منات ہبل کو نہ پکارو، ابراہیم علیہ السلام کو مت پکارو مدد کے لیے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اموات غیر، یہ مر چکے ہیں، نیک لوگ جنتوں میں چلے گئے ہیں، اور جو کافر مشرک ہیں وہ جہنم کے وہ چلے گئے ہیں۔ نہ وہ ادھر سے آ سکتے ہیں، نہ مومن ادھر آ سکتے ہیں۔ یقین کیجیے تمہارا اکیلا معبود ہے، بس ایک معبود ہے، اس کو مانو گے تب تمہارے اوپر نماز ہے۔ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنا عہد کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا نکلونے والی سرکار۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو شرک کہتے ہیں۔ ہمارے کتنے سیاسی لیڈر ہیں، ہر انٹرویو سے پہلے، ہر تقریر، جیسے ان کا مونوگرامر ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا کہ آگے تقریر شروع کر دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد تم مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہو، تم گیاریاں کھاتے ہو، تم باریاں کھاتے ہو، تم امام دامن یہاں باندھتے ہو، یا علی مدد کے پٹے لگاتے ہو، تم جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر ہو، تمہیں کیا پتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا چیز ہے؟ تم توہین کر رہے ہو اللہ کی کتاب کی۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ لے کر اٹھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں ایسا عزت دار کرے گا، کوئی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یقین کرو آج پوری دنیا کے اندر ہمارا ملک کیا ہے؟ ایک بخاری کی حیثیت سے ہمارے لیڈر کیا ہے؟ ایک
بالکل ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے دوسروں کے سامنے. کس کی وجہ یہ مشرک بن گئے ہیں, ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. اگر یہ اللہ پر بھروسہ کرے, یہ یہودی یا عیسائی یہ ہندو کس طرح ہمارا مقابلہ کرے گا؟ نہیں. اور مقابلہ کرے گا تو کیا ہوگا, یا ہمیں مار دے گا یا ہم اس کو ماریں گے, یہی مسئلہ ہے. ہم مریں گے تو جنت الفردوس میں مصیبت لاٹری نکل آئی. مومن جنت, یہ شہید وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور اللہ کی وجہ سے وہ لڑ رہا ہو. آج جو نتھو خیرہ مرتا, شہید ہو گئے جی, شہید ہو گئے ہمارے, شہید ہو گئے جی. شہید کس کے ہوئے؟ جمہوریت کے راستے میں شہید ہے, کوئی بریلویت کے راستے میں شہید ہے, کوئی دیوبندیت کے راستے میں شہید ہے. وہ اللہ کے راستے میں کدھر والے ہیں؟ اللہ کے راستے والے کون ہیں؟ اللہ کی بات کرو گے تو اللہ کے راستے میں شہید ہو. تم اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہو, تم کس طرح شہید ہو؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, کسی دھوکے میں نہ رہنا, کسی غلط فہمی میں رہنا. آج اگر 6 دن مزدوری نہیں ملتی ہے, لیکن ایمان اگر آپ کا صحیح ہے, خوشیاں مناؤ. اللہ جانتا ہے, خوشیاں مناؤ. تم جنت کے بادشاہ بننے والے ہو چند منٹوں بعد, چند دنوں بعد, چند مہینوں بعد. وہ جنت کے بڑے بڑے محل, یہ برج خلیفہ اور جدہ ٹاور کا مقابلہ کریں گے جو مومنوں کے لیے اللہ نے وہاں محلات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. مومنوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خدمت گزار آگے رکھے ہوئے ہیں, مومنوں کے لیے جو بیویاں حوریں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقی باتیں ہیں. ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی عزت, نہ وہاں بیماری, نہ کوئی کام ڈھونڈنا, نہ نوکریاں کرنی, نہ کاروبار کرنے, نماز روزہ بھی کوئی نہیں. یقین کرو وہاں ایسی ایسی عیش اللہ تعالیٰ کرائے گا. صرف اس نقطے کے اوپر, اس نقطے کو اگر آپ یاد رکھیں گے تب ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں. تجد گزاری کے باوجود اور نمازوں کے باوجود, حج اور عمرے اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر گئے اور توبہ نہ کی, ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا, ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. آپ نے بات کو غور سے سنا ہے, آپ کو شوق ہے, میں آپ کے کہنے کی وجہ سے یہاں آ جائیں. آج بڑی خوشی ہے مجھے. ویسے تو میں اپنی وجہ سے کئی دفعہ آتا ہوں ہمیشہ, لیکن آج مجھے بھائیوں نے کہا آج یہ اللہ کی بات کریں. یہ میں اس چیز کے اس دن میں انتظار میں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس جذبے کو قبول کرے, مالک ایمان کے اندر وہ نکھار لائے جو صحابہ اکرام کا ایمان تھا. آخری سانس آئے ایمان خالص کے ساتھ ہے. اللہ جانتا ہے اسی وقت جنتوں میں تمہارے دروازے کھل جائیں گے. یہ اللہ کی کتاب کا بالکل حقیقی وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے.